آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں موئمہ ڈرامے کی ایپیسوڈ 30۔ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آرا اپنے ہسبینڈ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں فلیش بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں آرا خود اس لڑکی کی قبر کھودوا رہی ہوتی ہے۔ قبر کھودواتے وقت ڈر کی وجہ سے جہاں آرا کافی گھبرائی ہوتی ہے۔ قبر کھودنے کے بعد وہ لاش کو اس کے اندر دفنانے کا بول دیتی ہے اور پھر جیسے ہی اس کا ہسبینڈ سرمت واپس آتا ہے تو وہ قتل کا سارا الزام سرمت کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ پولیس کو ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے اور سرمت کو وہیں پہ ہتھ کڑی لگا کے اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب تک جو ظلم سرمت نے جہاں آرا پہ کیے تھے یہ اس ظلم کے بدلے کی بس صرف چھوٹی سی شروعات تھی۔ کہانی پریزنٹ میں شفٹ ہوتی ہے اور ہمیں سرمت کا چچا دکھایا جاتا ہے جو کہ جہاں آرا کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا اور اس کے کرایہ داروں کو بلا چکا تھا۔ سرمت کے چچا کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کو جہاں آرا نے ڈسا ہوا ہے، اگر تم لوگ میرا ساتھ دیتے ہو تو میں تم لوگوں کا جہاں آرا سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ اور اب وہ دونوں جہاں آرا کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ہمیں عدالت کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں آرا موجود ہوتی ہے اور عاشق اور اس کا کرایہ دار بھی اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرمت کو بھی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے جہاں آرا سرمت سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن اس کو سرمت سے بات کرنے نہیں دی جاتی۔ عدالت کا وقت ختم ہوتے ہی سرمت جیسے ہی باہر آتا ہے تو وہ جہاں آرا سے بات کرنے کے لیے رکتا ہے۔ سرمت جہاں آرا سے کہتا ہے کہ تو جو کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی، جہاں آرا بھی اسے فوراً سے جواب دے دیتی ہے کہ میری چھوڑو اور اپنی فکر کرو کیونکہ میں تمہیں زندہ چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ جتنے مرضی وکیل کر لو، سزائے موت تمہارا مقدر بن کے ہی رہے گی، تم اب یہاں سے بچ کے نکل نہیں سکتے۔ جہاں آرا کہتی ہے کہ اگلی بار میں عدالت میں تمہارے سارے راز کھول کے سامنے رکھ دوں گی، جن لوگوں کو تم نے اپنے راستے سے ہٹایا اور جن عورتوں کی زندگیاں تم نے آج تک برباد کی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارے سارے کارناموں کے ثبوت میں نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں اور وہ عدالت میں سامنے لا کے میں تمہیں سزائے موت کروا کے ہی دم لوں گی۔ جہاں آرا کہتی ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں ساری زندگی طلاق دینے والا نہیں ہوں اور اب میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق نہ دو۔ وہ کہتی ہے کہ میں ساری زندگی بیوی تو تمہاری ہی رہوں گی لیکن محبت شاہ جہاں سے کروں گی تاکہ لوگ تمہیں بے غیرت کہہ سکیں۔ اب یہاں پہ سرمت کا خون کھول جاتا ہے اور وہ کانسٹیبل کی گن نکال کے جہاں آرا پہ گولی چلا دیتا ہے اور گولی جا کے اس کے بازو پہ لگتی ہے۔ جہاں آرا کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن گولی لگنے کی وجہ سے وہ کافی زخمی ہوتی ہے اور پھر یہاں پہ ہمیں کچھ فلیش بیکس دکھائے جاتے ہیں جو کہ جہاں آرا کی شادی سے پہلے کے تھے، جہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہاں آرا کے ابو اور اس کے بھائی کو سرمت کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور جہاں آرا کی فیملی بھی اس بات پہ یقین کر لیتی ہے کہ جہاں آرا اپنا ایک جگہ پہ رشتہ کروانے کے باوجود سرمت کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، وہ سرمت سے نفرت کرتی تھی۔ جہاں آرا بیچاری اپنی صفائیاں دیتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے کہ میرا سرمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک گھنٹا بدماش ہے اور میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لیکن جہاں آرا کے ابو کو اپنی بیٹی کی باتوں پہ یقین نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارا سرمت کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اب جہاں آرا کے ابو سرمت سے جان چھڑوانے کے لیے جہاں آرا کے سسرال والوں کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے 2 دن میں ہی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور پھر ٹھیک 2 دن بعد جہاں آرا کا شاہجہاں سے نکاح ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد سرمت اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں آرا تو میری ہے اور وہ میرے سے ہی محبت کرتی ہے۔ وہ شاہجہاں سے کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری بیوی اب تک میرے ساتھ کیا کیا گل کھلاتی رہی ہے اور اب اس نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا۔ سرمت کی باتیں سننے کے بعد شاہجہاں جو کہ جہاں آرا سے پیار کرتا تھا وہ بھی جہاں آرا کے خلاف ہو چکا تھا اور وہ اس بات پہ تیار ہو چکا تھا کہ وہ اسی وقت جہاں آرا کو طلاق دے دے گا۔ جہاں آرا اپنی شادی بچانے کے لیے روتی ہے، چلاتی ہے اور شاہجہاں سے کہتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، میں اسے بالکل بھی نہیں چاہتی، یہ صرف اور صرف میری شادی توڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن شاہجہاں جہاں آرا کو چھوڑ کے سرمت کی باتوں پہ یقین کر بیٹھتا ہے اور اسی ٹائم جہاں آرا کو وہ وہیں پہ سبھی کے سامنے طلاق دے دیتا ہے۔ سرمت جہاں آرا کے ابو سے کہتا ہے کہ میری نظر تم لوگوں کے اوپر ہی ہے، جیسے ہی 3 طلاقیں پوری ہوں گی میں آؤں گا اور جہاں آرا سے نکاح کر لوں گا۔ اس کے بعد کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور جہاں آرا اپنی ہیلپر آسیہ کو کال کر کے کوئی ضروری کام بتاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسیہ شاہجہاں اور اس کی وائف کے پاس جاتی ہے، ان کے گھر یعنی کہ ان لوگوں کے پاس جو کہ جہاں آرا کے کرایہ دار ہیں، اور بتاتی ہے کہ جی اس ٹائم بہت تکلیف میں ہے تو آپ لوگوں کو ایک بار ہاسپٹل جانا چاہیے ان کا پتہ کرنے کے لیے، اور وہ دونوں ہاسپٹل جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بار جہاں آرا کا مقصد کچھ اور تھا کیونکہ اس بار وہ شاہجہاں سے سچی محبت کر بیٹھی تھی اور دوسری طرف شاہجہاں جو کہ اپنی وائف سے کافی محبت کرتا تھا اور وہ جہاں آرا کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جہاں آرا کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا جہاں آرا ایک بار پھر سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ وہ شاہجہاں اور عائزہ کی طلاق کروا پائے گی یا نہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، اور انہی سب سوالوں کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی
लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।